میں صرف وہ لوگ ملوث ہوں گے جو دجال کے زمانے میں دجال کا سامنا کریں گے. دجالی فطرت، دجالی فتنے کا جو ہے نا خصوصیت ہر زمانے میں موجود ہے. جب تمہارا اچھا زمانہ بھی گزر رہا ہوگا ظاہر کے اعتبار سے، تمہاری حکومتیں بھی ہوں گی، تب بھی تم دجالی فتنے میں ہو. ہاں، اس کی شدت اس وقت زیادہ ہوتی جب تم مغلوب ہو، وہ غالب آ جائے. لیکن اگر تم غالب ہو تب بھی تم کو سمجھنا ہے کہ یہ جو انتظام اسباب کا اللہ نے دیا ہے، امتحان کے لیے دیا ہے، اس میں سے پائی پائی کا اللہ تم سے حساب لے گا. اور تمہارا رول اس میں کیا ہے؟ تمہارا رول یہ کہ تم نبی اور اللہ کے دنیا میں خلیفہ ہو. آدم علیہ السلام خلیفہ بنائے گئے اللہ کے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم سب کو اپنا خلیفہ بنایا. ہم اللہ رسول کے خلیفہ ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انسانیت کی صحیح رہبری کریں، انسانیت کو ظلم سے بچائیں. انسان پہ انسان حاکم نہیں بنے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہو، بلکہ ہر انسان اپنے رب کی اطاعت اور عبادت میں آزاد ہو. اس کے لیے جو ہے نا میدان ہموار کیا جائے، ہر رکاوٹوں کو دور کیا جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ حکومت اور اختیار اور طاقت دیتے. یہ کام ذوالقرنین نے کیا تھا، اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی. دوسرا، ان دونوں کے بیچ میں مابین ایک کنڈیشن یہ بھی انسانیت کا ہو سکتا ہے، نہ اب ابھی مغلوب ہیں نہ ہم پوری طریقے سے غالب ہیں، بیچ کا کنڈیشن ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ ہم کھا پی رہے ہیں اچھے سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا میں سب کچھ، ساری نعمتیں ہم کو مہیا ہے، آسانی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. تو یہ باغ والوں قصے کے اعتبار سے ان کی رہبری ہوگی کہ جس زمانے میں آپ کے پاس پورا نظام کائنات نہیں ہے لیکن انتظام ہے آپ کے پاس، آپ آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اس وقت جو اختیارات آپ کو ملے، جو آپ کو مال ملا ہے، جو آپ کو انتظام ملا ہے، جو کچھ آپ کو اللہ نے دیا، جیسے باغ والے کو دیا، باغ کی پوری صفت کو، خصوصیت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ وہ باغ تھا جو اللہ کے حکم سے خوب پھل لاتا تھا. وہ کھجور کے گردا گرد باغ تھے، بیچ میں انگور کا باغ تھا، اور کاشتکاری کا بھی انتظام، بیچ میں اس میں ٹنل بھی تھے، پانی کا نہر بھی تھا. اور اس کی جو ہے مسلسل پیداوار کی وجہ سے وہ اس اکڑ میں آ گیا اور بھول گیا کہ یہ سارے انتظام سے میرا یہ باغ نہیں چل رہا ہے، بلکہ اس انتظام کو دینے والا کوئی خالق کائنات ہے. اپنی باغ کو رواں دواں اور اس طریقے سے مسلسل پھل کے دینے سے اس طریقے سے یہ دھوکے میں آیا کہ ہم کو تو نہیں لگتا ہے کہ یہ باغ کبھی ختم بھی ہوگا. ایسا سالڈ انتظام ہے کہ ہوا بھی نہیں خراب کر سکتی، چاروں طرف کھجور کا درخت ہے، سوکھا پڑے تو پڑے، میرے پاس پانی کا جھرنا ہے، کینل ہے، تو میرا باغ تو نہیں ختم ہوگا. اس کو یہ بھی دھوکہ لگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہیں اور راضی ہیں، اگر ناراض ہوتے تو میرے لیے دنیا میں اتنا سہولت اور آسانی کا انتظام کیوں کیا. اللہ نے دنیا میں میرا جو ہے اکرام کیا ہے، اور ہم کو اس کا یقین ہے کہ اللہ کے پاس جب ہم جائیں گے تو وہاں بھی اللہ کے مقرب ہوں گے. یہی اس کا جواب تھا. اور اس نے اپنے ایک دوست کو آر دلایا کہ ہم تم سے بہتر ہیں، جبکہ اس کے دوست نے یاد دلایا کہ کیا تم بھول گئے کہ اللہ نے ناپاک قطرے سے ہم کو بنایا، پھر دیکھتا بھالتا انسان بنایا. میں تو اپنے رب کو جو ہے بھولا نہیں ہوں، اور میں اپنے رب کے کفران نعمت نہیں کرتا، میں اپنے رب کی نعمت کا انکار نہیں کرتا، میں اپنے رب کے احکامات کا کفر نہیں کرتا، میں اپنے رب کا کفر نہیں کرتا. تم بھولے ہوئے اللہ کی نشانی کو، اللہ کی نعمت کو، اللہ کے حکموں کو، اور گم ہو گئے ہو، سوچتے ہو کہ سارا انتظام ہو گیا ہے تو اب میرے پاس سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اب ہم جو چاہے کریں، ہم کو اللہ کے دین کی بھی ضرورت ہے. اس کو جب ڈرایا گیا، یاد دلایا گیا تو اکڑنے لگا. تو پھر جب اس پہ عذاب آیا ہے، جب اس کے کھجور کے پہ اللہ کا عذاب پھر گیا اور اس کے انگور کا باغ چھپڑیوں پہ پڑا نیلا صبح، تب اس نے یہ کہا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ رَبِّي أَحَدًا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا. یہ وہ میٹریلزم کا شرک ہے، مادیت کا شرک، جس میں بتوں کی پوجا نہیں ہوتی، جس میں کسی شخصیت کی بھی پوجا نہیں ہو رہی، کسی کو متھے نہیں ٹیکا جا رہا. لیکن میرے پیاروں، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم جو کچھ حاصل کیے ہیں اپنی محنت اور قوت سے حاصل کیے ہیں، اپنے عقل و فہم سے حاصل کیے ہیں. جیسے قارون کو دھوکہ لگا تھا، ایسے ہی اس کو بھی دھوکہ لگا. ایسے ہی ہر زمانے میں انسان کو یہ دھوکہ لگتا ہے، ہم یہ کیے ہیں تو یہ ہوا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ نے جو دیا ہے میرا اکرام کیا ہے، واللہ ہم سے بہت خوش ہے. اور اس وجہ سے اس عقل میں آتا ہے کہ اللہ کے دین کا، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کے حکموں کا انکار کرتا ہے. یعنی انتظام ہے تو میرے پاس سب کچھ ہے، ہم کو کسی کی ضرورت ہے، اللہ کی بھی ضرورت ہے، اللہ کے دین کی بھی ضرورت ہے. میرے پیاروں، یہ وہ شرک ہے جس شرک میں انسان پھنسا ہوا. تو یہ تینوں کی کنڈیشن بتائی جا رہی ہیں. اگر تم بدحال ہو تب بھی تمہارا جو ہے ٹکراؤ ہوگا اسباب اور نظام کے ساتھ، حکومت وقت کے ساتھ، اس زمانے کے جو ہے نا رواج کے ساتھ تم کو اللہ ٹکرا کے آزمائے گا کہ تمہارا یقین کدھر کا ہے. پلنے کا یقین اللہ سے ہے یا کسی اور سے ہے. اصحاب کہف نے جیسے جمے تو اللہ نے ان کا انتظام کیا. اگر اچھے حال پہ ہو تو تمہارا یقین کس پہ ہونا چاہیے؟ کہ اللہ فرما رہے کہ جب یہ باغ میں داخل ہوا تو اس نے یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ کہتا کہ نہیں، جو کچھ ہے اللہ کی مرضی سے ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی قوت اور طاقت نہیں. اگر یہ کہتا تو بچ جاتا.
لیکن نہیں، اکڑ کے اتراتا ہوا داخل ہوا، کہا ہم کو تو نہیں گھمانے، یہ بات کبھی خراب ہوگا، بھیجا عذاب اللہ نے میرے پیاروں سمجھنے کے لیے۔ تیسری چیز کہ جب اللہ تم کو غالب کر دے تب تم کو کیا کرنا ہے کہ اب میرے پاس طاقت آ گیا، ہم جو چاہیں گے کریں گے، نہیں، اس وقت بھی تم پابند ہو، اس وقت بھی تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، اس وقت بھی تم کو وہ کرنا ہے جو اللہ کے رسول کے خلیفہ کو زمین پہ۔ میرے پیاروں تینوں اعتبار سے جب یہ تینوں کام کرنا ہے، چاہے تم بادشاہ ہو، تم محکوم ہو، یا تم عام عوام کے جیسے ہو، تینوں حالتوں میں مادیت کا ٹکراؤ تمہارے ایمانیات کے ساتھ ہو کے رہے گا، اور اس ٹکراؤ میں ایمان کے رخ پہ چلنے کے لیے تم کو زمانے کے ساتھ، حالات کے ساتھ، شکل کے ساتھ ٹکراؤ کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ وہ جو دوسرا باغ والا، جو اس کا دوسرا دوست تھا، اس کا باغ بیچارہ کمزور تھا، جٹھا بھی کمزور تھا، غریب تھا وہ، تو وہ فقر و فاقہ میں، کمزوری میں، غریبی میں زندگی گزار رہا ہے۔ ظاہر کے اعتبار سے کیا لگتا ہے کہ تکلیف اٹھا رہا ہے، تو یہ تکلیف اٹھانی پڑے گی، یہ ٹکراؤ ہوگا۔ ذوالقرنین بھی چاہتا تو اپنے سینٹر میں بیٹھے رہتا حکومت پہ، لیکن نہیں، اس نے ایسٹ اور ویسٹ کا سفر کیا اور اپنے پورے حکومت کا جائزہ لیا کہ کہیں کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کہ مال و دولت اور حکومت اور وجاہت بھی مل گئی ہے، تب بھی آپ کا امتحان ہوگا، آپ کو محنت کرنا پڑے گا، ٹکراؤ تب بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ تینوں کی قصوں میں کے بعد جو چوتھا قصہ سنایا ہے کہ دیکھو دین پہ چلتے ہوئے تم کو بہت ساری ناگواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنت کا سیج جو ہے نا وہ پھولوں پہ نہیں بچھایا گیا ہے، یہ کانٹوں کی وادی ہے، یہ تو آگ کی وادی پہ سے گزرنے کے برابر ہے، یہ تو تلوار کی نوک پہ چلنے کے برابر ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ بہت ساری ناگواریاں تم کو دیکھنی پڑیں گی، بہت ساری چیزوں پہ تم کو سوال آئے گا، اللہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں دیا، یہ کیوں دیا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ سوال آئے گا، آپ کو بہت عجیب عجیب لگے گا، اللہ کے فیصلے پہ دل میں جو ہے نا جو نفس ہوگا اس کے خلاف جائے گا۔ یہی بات کو سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کی صحبت میں بھیجے۔ وہ پورا قصہ لمبا ہے، وہ گئے، سفر کیا، مچھلی گم ہو گئی، پھر سمندر میں چلی گئی، وہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ خضر علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا کیا تھا، براہ راست اپنے علم میں سے علم دیا تھا، یعنی علم وہ علم جس کا تعلق حکمت سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو علم تھا وہ شریعت کا علم تھا، حکمت والا علم نہیں تھا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پھر واقعہ پیش آیا، پہلا وہ کشتی میں سے گزرے، جو غریب کی کشتی تھی، اس میں سے انہوں نے معاوضہ بھی نہیں لیا، اور موسیٰ علیہ السلام جب ساتھ سے اترنے لگے تو خضر علیہ السلام نے ایک تختی اکھاڑ دی۔ اس پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو بڑے غریب تھے، ملا بیچارے پیسے بھی نہیں لیے ہم سے، اور آپ نے ان کی کشتی خراب کر دی، تختی اکھاڑ دیا اس کو۔ آگے بڑھے ہیں، انہیں موسیٰ علیہ السلام سے ان کی پہلی ڈیل ہو گئی تھی کہ دیکھو تم میرے ساتھ رہو گے، ایک ہی شرط پہ سوال نہیں کرنا ہم سے، جب تک ہم خود نہیں بتائیں، لیکن انہوں نے سوال کیا، انہوں نے پھر ان کو یاد دلایا کہ تم سوال کر بیٹھے، تم نے کہا معاف کر دیجیے، پہلی بار میں پکڑ نہ کریے۔ آگے بڑھے ہیں، ایک بچہ ملا، بچے کو پکڑا، انہوں نے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں چپ رہنے والے تھے، کہا آپ نے ناحق کے بچے کو، جو معصوم بچے کو مار دیا۔ انہوں نے خضر علیہ السلام پھر کہا ہم کہتے تم سے تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکو گے، اور کر بھی کیسے سکتے ہو، جس کا تم کو علم نہیں ہے تم اس کے بارے میں صبر کیسے کر لو۔ انہوں نے کہا کہ بس آخر ہو گیا، لاسٹ وارننگ، اب اس کے بعد ہم سوال کریں تو جدھر۔ آگے پھر گئے ہیں، ایک بستی پہ پہنچے ہیں، وہاں سے انہوں نے کھانا مانگا، مہمان نوازی کا جو ہے نا تقاضا کیا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، اور بستی والے ایسے سخت دل سے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اب اسی بستی میں ایک گھر ان کو ایسا دکھا جس کی دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی، انہوں نے پھر دیوار کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، سیدھا کر دیا، پھر آگے چلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب بات ہے، ایسے گھٹیا لوگ جن سے کھانا مانگے گیا دیا نہیں، ان کی خدمت کر کے کم سے کم معاوضہ تو لینا چاہیے تھا نا، ان پہ تو احسان کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا اب ہم نے تمہیں دیا، لیکن تم کو بتائے دیتے ہیں ان باتوں کا اندر کی حقیقت اور حکمت جس پہ تم صبر نہ کر سکے، کہ وہ کشتی غریب کی تھی، اور اس علاقے کا جو بادشاہ ظالم تھا، ہر اچھی چیز ہتھیار لیتا تھا، اس کی کشتی اچھی تھی، اور غریب بیچارہ بڑا محسن وہ شخصیت تھا، ہم کو ڈر ہوا کہ اس کی کشتی کو کہیں بادشاہ کی نظر نہ لگ جائے، اسی لیے عیبدار کر دیا کہ ایک تختی ٹوٹ جانے سے تو پوری کشتی چلے جانے سے بہتر ہے، یہ عیب ہو جائے گا تو بچ جائے گا۔ وہ بچہ جس کو میں نے مارا، وہ بچہ آگے چل کے اپنے ماں باپ کے لیے فتنے کا سبب بننے والا، ہلاکت لے کے جاتا۔ میں نے اللہ کے حکم سے اس کو اس لیے مارا تاکہ اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے، ایسے بچے دے جو اس کی آنکھوں پہ ٹھنڈک بنے۔ اور وہ جو دیوار میں نے سیدھی کی، اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا، اس کے باپ کا جمع کیا ہوا خزانہ تھا۔ اگر دیوار گر جاتی ابھی جیسی ٹیڑھی ہو چکی تھی تو پھر بستی والے تو دیکھ ہی چکے، جو کھانا دینے سے انکار کیا اس کا خزانہ کا کیا کرتے، سب لوٹ لیتے۔ اسی لیے میں نے اس کو ٹھیک کر دیا کہ جب یہ بچے بڑے ہوں تب ملے ان کو خزانہ، تاکہ اس کا صحیح استعمال کر سکے۔ تو ظاہراً یہ تینوں قصے میں اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیز لگے گی، ابھی کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا، اور ایسا کیوں ہو گیا۔ ہم لوگ کو بھی لگتا ہے نا، کیوں مسلمان پٹ رہا ہے، کیوں ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، کیوں اللہ رسول کا بات کرنے والا جرم ہو گیا، قرآن کی بات کرنا جرم ہو گیا، کیوں مسلمان ہی ٹوٹا ہوا، باقی پورا دنیا میں متحد ہو چکا ہے، مسلمان اکٹھا نہیں ہو رہا۔ عجیب سوال۔ اللہ کو ہمارے پر رحم نہیں آتا، بیت اللہ پہ بھی اٹیک ہو رہے ہیں، مسجدوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے جان مال پہ اٹیک ہو رہے ہیں، ہمارا جو ہے سانس لینا دوبھر ہو رہا ہے، لیکن اللہ کو ہمارے پر رحم نہیں آتا۔ میرے پیارو، ہم برے حال کو دیکھ کے سمجھنے لگتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہا، لیکن میرے پیارو یہ بھولنا نہیں ہے کہ ہر دنیا میں جو ہونے والا جو تبدیلی ہے، جو بھی کچھ ایونٹس ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کا ایک عظیم مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مقصد تک پہنچانے میں اللہ کی ایک پلاننگ ہے، حکمت کے تحت سب کچھ کر رہے ہیں۔
اور الٹیمیٹلی کیا ہونے والا ہے کہ دنیا میں کفر کا نام و نشان نہیں ہوگا، اسلام ہی اسلام ہے۔ ہم کو صبر کے ساتھ رضا بالقضا کی صورت اختیار کرنی پڑے گی، جس پہ میرا رب راضی اس پہ ہم راضی۔ جب تک یہ فطرت اپنے اندر نہیں آئے تو ان حالات کے مقابلے میں، اسباب کے مقابلے میں ایمانیات کی رخ پہ چلنا ہمارے لیے کارگر نہیں۔ ہم نالج کے طور پہ جانتے ہوں گے، چل نہیں سکیں گے اس پہ جب تک یہ نہیں ہو کہ نہیں میرا رب اگر چاہتا ہے اسی کانٹوں پہ چلے تو چلیں گے، اسی آگ پہ ہم سوئے تو سوئیں گے۔ اگر میرا رب یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی میری نہ سنے اور ہم ایسے ہی جو ہے نا دھتکارے جائیں تو ہم ایسے ہی دھتکارنے پہ راضی ہیں اللہ سے۔ دھتکارنے کی وجہ سے ہم اپنا کوئی انداز، اپنا طریقہ کار نہیں بدلیں گے۔ تھوڑا سا وقت زیادہ لگا، معافی چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ کہف بہت اہم، یہ 2-3 سیٹنگ میں کرتے تو پوری بات آ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ یہ نشانیوں اور مشاہدات کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل کی یہ سارے باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ کے دین پہ اپنی ذات کے اعتبار سے جمنا پڑے گا، دعوت اللہ کی محنت، پوری دنیا کو دعوت دینے کے اعتبار سے، یہ منہ بند کرنے کے جینے کا جو ہم لوگ عادت پڑ گیا ہے نہ کسی سے کچھ نہ کہو، سب کچھ کہنا پڑے گا، سب کچھ، ہر ایک کو دائی بننا پڑے گا۔ نہیں ہم کو بولنا نہیں آتا، آپ سے بیان کرنے نہیں کہا جا رہا ہے، ہاں ہر ہم مانتے ہیں کہ ہر آدمی بیان نہیں کر سکتا، لیکن حق بات بولنا، ایک وسل بلو کرنا، وہ اس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، آپ حق بات کے لیے کھڑے ہوئیے، اس آواز کو بلند کریے۔ اور تیسری چیز، یہ سب کچھ جب کریں گے تو حالات آئیں گے آپ کے، آسان نہیں ہوگا۔ اس پہ رضا بالقضا کا مزاج کہ نہیں میرا رب اس پہ راضی ہے تو ہم کو تو سب کچھ اللہ سے لینا، ہم بھی اس پہ راضی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ خلاصہ ہے سورہ کہف کا اندر کا چھپا ہوا گن ہے، جس پہ ہم چلیں گے تو بڑے سے بڑا فتنہ دنیا میں آ جائے ہم کو نہیں ہلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرے۔